يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ. معزز خواتین و حضرات، ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت کی ذات کا کروڑا شکر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا. مسلمان پیدا ہونا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونا زندگی میں انسان کی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہمیں ساری امتوں پر فوقیت دی گئی. ساری امت، ہمارے نبی سید الانبیاء بنے اور ایز اے امت ہم ساری امتوں سے سب سے بہتر بنے. اور اسی طریقے سے جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ بھی کتابوں کی سردار نازل ہوا، یعنی قرآن مجید. آپ تمام مذاہب کا معاشرہ، تمام معاشروں کو دیکھ لیں اور تمام مذاہب کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں وہ سب سے جدا ہیں. انسان کی جو بیسک کرائیٹیریا ہے لائف کا، اس میں ادب و آداب، مقام، معاشرت، سیاست، المختصر کے زندگی کے ہر شعبے میں مذہب اسلام نے اپنی تفریق اور تمیز کو بلند ہی رکھا ہے. انسان کی زندگی میں عزت، ذلت، ترقی اور تنزلی دو چیزوں پر منحصر ہوتی ہے. نمبر 1، عزت، ذلت، ترقی اور تنزلی بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کے اعمال کے ساتھ مختص کر دی ہے، انسان کے اعمال کے ساتھ لکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسے آپ کی نیت ہوگی آپ کے اعمال بھی ویسے ہوں گے. اور اعمال صالح ہیں یا اعمال شر ہیں، آپ کے اعمال نیکیوں والے ہیں یا آپ کے اعمال گناہوں والے ہیں، وہ آپ کی باقی زندگی کو ڈریگ کرتے ہیں، اس سمت میں لے کر جاتے ہیں کہ اگر آپ کے اعمال صالح ہوں گے، نیکیوں والے اعمال ہوں گے، آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی منزلت، آپ کا عہدہ، ہر چیز ترقی کی طرف جائے گی. اگر آپ کے اعمال شر ہوں گے، گناہوں والے اعمال ہوں گے، تو ہر چیز آپ کی تنزلی کی طرف جائے گی. اور اسی طریقے سے انسان کی عزت، ذلت، ترقی اور تنزلی that depends on your hard work. آپ جتنی محنت کریں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اتنا ریوارڈ عطا فرمائے گی. یہ دنیاوی طور پر اصول ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے، اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جتنا سٹرگل کرے گا ہم اس کو اتنا دیں گے. یہ اللہ نے کانسٹیٹیوشن. اب اس میں یہاں پر اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کے آپ محنت کر رہے ہیں حلال کمانے کے لیے یا کسی بھی کام میں محنت کر رہے ہیں اور خیر کی کر رہے ہیں محنت، تو پھر آپ کے لیے، مسلمان کے لیے یہاں پر دوہرا اجر ہے، دو اجر ہے. ایک اس کو دنیاوی طور پر جو سٹرگل کر رہا ہے وہ بھی مل جائے گی، اور آخرت میں اس کو اعمال صالح اس کا اضافہ ہوگا تو اللہ رب العزت کی خوشنودی اور جنت حاصل ہوگی. اور تیسری چیز، انسان
کی کامیابی، انسان کی عزت، انسان کی ذلت، انسان کی ترقی اور تنزلی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے حقوق پر، اس کے رائٹس پر، کہ وہ جو اللہ رب العزت کی ذات نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، ہر انسان کو بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کائنات کی اللہ رب العزت کی ذات نے جتنی مخلوقیں بنائی ہیں، ہر مخلوق کے بنانے کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ ایک روایت کے مطابق 36,000 مخلوق ہے، 36,000۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں ہے اس قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں بنائی جو فضول ہو، جس کا کوئی پرپز نہ ہو۔ ایون دیٹ، آپ کوئی ایک تنکا بھی لے لیں، آپ ایک پتا لے لیں جو اپنی شاخ سے گر گیا ہو، وہ بھی فضول نہیں ہے، کیونکہ وہ پتا جو شاخ سے ٹوٹ کر گر گیا ہے، وہ پتا بھی دوبارہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، دوبارہ ایک کھاد بن جاتی ہے نا۔ وہ آنے والی جو دوبارہ ایک نئی پود ہے، نیا گھاس اگنا ہے، نیا سبزہ اگنا ہے، اس کو بھی جاتے جاتے خوراک مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو پتا درخت سے گر گیا ہے وہ بھی ناکارہ نہیں ہے، نکمہ نہیں ہے۔ تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقوں میں انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے ذمہ بھی کچھ رسپانسبلٹیز لگائی ہوئی ہیں۔ مثلا ایک رسپانسبلٹی تو یہ ہے جو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف کس کی؟ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ درخت ہیں قیام کی حالت میں اللہ کا حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، چوپائے ہیں، جانور ہیں، وہ رکوع کی حالت میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سبزہ ہے، یہ سجدے کی حالت میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو دیہات کے رہنے والے ہیں کہ صبح کے وقت پرندے اور شام کے وقت پرندے درختوں پہ اکٹھے ہو کے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ اور بغیر پرپس کے، بے لوث ہو کے، مگن ہو کے اور ڈوب کر اللہ کی حمد و ثنا چہچہا کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بات آپ سے کر رہا تھا عزت، ذلت، ترقی اور تنزلی دیٹ ڈیپینڈز آن رائٹس، آن دا بیسک ہیومن رائٹس۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بھی بنا دیا، بنانے کے بعد اس کے ساتھ کچھ ریسپانسبلٹیز بھی رکھی ہیں، کچھ رائٹس بھی رکھے ہیں۔ جانوروں میں ہوتا ہے کہ جانوروں میں کوئی رائٹس نہیں ہوتے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے، کیونکہ جانوروں میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی فطرت میں، ان کی فطرت میں، ان کی نیچر میں اللہ رب العزت کی ذات نے جو رسپانسبلٹیز رکھی ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ فیمیل جانور کی ایگزامپل دے لیں، جانور کی، وہ بچہ پیدا کرتی، پہلے حمل کی تکلیف اٹھاتی ہے، پھر اس کو بھی درد ذیل ہوتا ہے، پھر بچہ پیدا کرتی ہے، بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ اس کو دودھ پلاتی ہے کہ نہیں پلاتی؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات نے، یہ اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ کیا جانوروں کے کوئی استاد ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی کیا جانوروں کو کسی نے ٹیچ کیا ہے کہ اس کو فیڈ آپ نے ایسے کرانا ہے، آپ نے بچہ ایسے پیدا کرنا ہے؟ کیا جانوروں کے کوئی ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جنگلوں میں؟ نہیں ہوتے۔ ایک نیچر میں اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے کہ بھائی اگر تم ماں ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویڈیوز میں، سوشل میڈیا وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کی جو ماں ہوتی ہے اس کے اندر بھی اللہ نے ممتا کا جو عنصر رکھا ہوتا ہے، جیسے انسان کی ماں اور ممتا کا رکھا ہوتا ہے، جانور کی ماں میں بھی اللہ نے ممتا کا عنصر رکھا ہوتا ہے۔ اب اس کو ماں اور ممتا، یہ اس کو کس نے ٹیچ کی ہے؟ اللہ نے۔ اس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، اس کو پڑھایا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں، کچھ رائٹس جب جانوروں پر بھی اللہ نے رکھ دیے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو کیا ہمارے اوپر رائٹس نہیں ہوں گے؟ ہمارے اوپر حقوق نہیں ہوں گے؟ اسی طریقے سے اللہ نے بنیادی طور پر جہاں سے رائٹس کا سسٹم شروع کیا، سب سے پہلے تو حقوق اللہ آ گئے۔ میں حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں۔
حقوق اللہ وہ حقوق جو اللہ رب العزت کی ذات کے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ رائٹس ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں. ویری گڈ. اور اب آ جائیں تھوڑا سا آگے، اور کیا حقوق ہیں اللہ کے؟ حقوق اللہ میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ رب العزت کی ذات نے جن اوامر کا، امر کام کو کہتے ہیں، امر کس کو بولتے ہیں؟ کام کو، حکم کو. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم دیتا ہے بالعدل کا، عدل انصاف کا. آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آگے پھر یہ جب آپ کی تفسیر کی کلاسز آئیں گی تو ان میں پھر یہ چیزیں مجھے آپ کو دوبارہ تو نہیں، میں آپ کو بار بار پڑھاؤں گا. ان اللہ یأمر بالعدل، اور آپ لوگ جو افسران ہیں آپ بھی نوٹ کریں. ان اللہ یأمر، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، بالعدل، انصاف کا. عدل کس کو بولتے ہیں؟ انصاف کا. والاحسان، احسان کرنے کا، حسن سلوک کرنے کا. وایتاء ذی القربى، اپنے عزیز و اقارب کو عطا کرنے کا، دینے کا. ذی القربى کس کو بولتے ہیں؟ ذوی القربى، آپ کے ارد گرد والے جو بہت زیادہ کلوز ہوں، آپ کے ریلیٹیوز ہوں. والیتامى، اور یتیموں کا. والمساکین، مسکین. وابن السبیل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کس میں آتے ہیں؟ حقوق اللہ میں. امر بالمعروف، خیر کے، بالمعروف خیر کے کام، وہ کام جو اللہ نے خیر کے کرنے کے دیے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ امر بالمعروف. و نہی عن المنکر، اور برے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے، شیطان کے کاموں سے رک جانا، یہ حقوق اللہ ہے. ہاں بیٹا سمجھ آگئی؟ حقوق اللہ سمجھ آگئے؟ These are the basic rights of Allah which we are bound to implement on ourselves. A human being is bound to implement these rights on its body. یہ آگے حقوق اللہ. اب آگے حقوق العباد. حقوق حق کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، اور عبد کہتے ہیں بندوں کو. عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندے کو. اور عباد لوگ، بندے. ٹھیک ہے. حق کی جمع کیا؟ حقوق. حقوق العباد، بندوں کے، مخلوق کے حقوق. ٹھیک ہے. مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے جو بنیادی حق ہے یا حقوق آتے ہیں تو وہ آتے ہیں ماں باپ کے حقوق. کس کے آگے؟ ماں باپ کے. سب سے پہلے آپ کو دنیا میں لانے والا کون؟ ماں باپ. تو سب سے پہلا حق کس کا ہوگا؟ ماں باپ کا. ماں باپ کا حق کیا ہے اور ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں؟ کن اوامر میں ماں باپ کے حقوق کی آپ نافرمانی کر سکتے ہیں اور کن اوامر میں ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے؟ ماں باپ سے کس طرح پیش آیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ تو خیر افسر بننے والے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوں گے، مجھ سے میں ناقص علم ہے میرا، ٹھیک ہے، جاہل انسان ہوں. جتنا مجھے پتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شاید آپ کو بتاتے بچاتے کچھ میری بھی ریویژنز ہو جائیں. ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن سے پوچھے نا کہ سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. اللہ رب العزت کی ذات نے باپ کو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. انسان کا باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے. وہ دروازہ انسان کے لیے اس وقت کھلے گا جب باپ کی رضا شامل ہوگی. باپ راضی ہوگا تو جنت کا دروازہ کھلے گا. قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. احسانا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں آپ پر اتنا کام کر دے کہ آپ اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں، آپ اس کو آنکھیں نہ دکھا سکیں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ احسان. آپ اس کی نیکی کے نیچے دب جائیں. اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، یہ اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے. اللہ نے محمد رسول اللہ کا امتی پیدا کیا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہم دب گئے ہیں اس کے فضل و کرم کے نیچے. ٹھیک ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بڑھاپے میں پہنچے، عندک الکبر بڑھاپے میں پہنچے، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے آرگو مت کرو. آرگو کرنا بڑے دور کی بات کہ کوئی چیز آپ کو ناگوار گزر گئی ہے، جیسے آپ کو چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ اف کہتے ہو نا. ان کی کوئی آپ کو بات بڑی سے بڑی بھی آپ کو بری لگ گئی ہے، ولا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ اس طرح بات کرو، اس شفقت سے بات کرو کہ جیسے توتلی زبان میں ماں باپ بچے سے نہیں بات کر رہے ہوتے، شفقت اور محبت کے ساتھ، اس طرح بات کرو. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں، کیا قرآن کا نہ ماننے والا مسلمان رہتا ہے؟ اللہ کے احکام نہ ماننے والا مسلمان رہتا ہے؟ رسول اللہ کے احکامات نہ ماننے والا مسلمان رہتے ہیں؟ تو یہ حکم کس کا ہوا جو میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کر بتائی؟ اللہ کا. اللہ کا حکم کس میں آ گیا؟ قرآن میں. اور قرآن پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا. کیا اس حکم میں کوئی شک ہوگا؟ اب آگے چلیں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جب آپ ان کی خدمت اور اطاعت کرنے لگو تو انسان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے اللہ ان پر رحم کر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ ان دونوں پر رحم کر. کما، جیسے ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے پال پوس کے آج جوان کر دیا. میں پچھلے دنوں مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک بچہ افسر بن گیا تو اس نے اپنی ماں کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اماں آپ نے مجھے بڑی مشکل سے پالا، میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، باپ مر گیا، تو نے ماں بن کے بھی پالا اور باپ بن کے بھی پالا ہے تو نے مجھے. آج میں اتنا بڑا افسر بن چکا ہوں، اتنے پیسے ویسے ہیں، اتنی بڑی تنخواہ ہے کہ میں نے باپ کے اور تیرے جو آپ نے قرض لے لے کر مجھے پالا پوسا تھا، آج میں وہ ادا کر چکا ہوں. اس نے کہا جزاک اللہ خیر. اس نے کہا ماں آپ نے مجھے پال پوس کر جوان کیا، جوان کرنے کے بعد آپ نے میرے اوپر کتنا لگایا اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کا بھی حساب بے باک کر دوں. ماں ہنس پڑی. ہنس کر اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے. اس نے کہا ہاں 2-4 دن 5 دن ہفتہ ڈیڑھ آپ اپنا حساب پورا رکھیے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا کوئی حق کھا کے مروں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ رات کو ماں اسی کشمکش میں پریشانی میں مبتلا. اب وہ بیٹا سو گیا تو ماں نے کیا کام کیا، بیٹے کے کمرے میں گئی، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے
پانی کا ایک جگ بھرا اور جگ بھر کر اس کے بستر پہ ڈال دیا. تو بیٹے نے کیا کیا, وہ نیند میں تھا, اس نے کروٹ لی تو اس کو گیلا محسوس ہوا تو اس نے دوسری سائڈ پہ کروٹ لے لی. ماں نے دوسرا جگ بھرا پانی کا, اس سائڈ پہ بھی ڈال دیا. اب وہ بیٹے کی جب دونوں سائڈوں میں وہ گیلا ہوا تو آنکھ ایک دم کھل گئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے کہا ماں آپ کو پتہ نہیں ہے سخت سردی ہے اور آپ پانی گرا رہی ہیں اور وہ بھی میرے بستر پہ, میں سوؤں گا کہاں؟ تو ماں ہنس پڑی. اس نے کہا بیٹا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آج آپ ہی میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ اماں میرا حساب ہو کر, تو بیٹا میں وہ اپنا حساب کرتی پھر رہی ہوں. اس نے کہا یہ کون سا حساب ہے کہ